السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکون کا دوسرا راستہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا راستہ توبہ۔ اللہ کے پیاروں میں سب سے پیارا وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ایسے کریم آقا کو ناراض کیا جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ گناہ کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا ہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ کلام اللہ میں ارشاد الہی ہے، ان اللہ یحب التواب، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے، آج مجھ سے فلاں روٹے ہوئے بندے نے توبہ کر لی۔ جب کوئی بندہ گناہ کے بعد کہتا ہے، اللہم مغفر لے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گویا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ گار بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ بندہ کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بڑھاپے میں دیندار بن جائیں گے، لیکن یاد رکھے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور توبہ میں دیر نہ کرے۔ جب بھی شیطان اللہ کی نافرمانی کرا دے تو رو رو کے اللہ کو منا لو، کیونکہ یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ گناہ گاروں کا رونا، آہیں بھرنا اللہ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ پسند ہے۔ ابھی اس توبہ کی بھی 4 شرطیں ہیں، وہ اس طرح سے ہیں: 1 گناہ کو چھوڑ دینا، 2 گناہ پر نادم ہونا، 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اگر اس گناہ کا تعلق کسی چیز سے ہے تو اس کو واپس کریں یا پھر اس سے معافی مانگیں۔ ایک بات یاد رکھیے، شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہم نے 40 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں، ہم تو بڑے مضبوط ہیں۔ یہ سب شیطان حربہ ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی اطاعت کی، پھر شیطان کی محنت کی وجہ سے 20 سال اللہ کی نافرمانی کی، پھر توبہ کا خیال آیا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس سے کہا گیا کہ میرے بندے، تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے تجھے سکون اور اپنا قرب عطا کیا، اور تم نے ہماری نافرمانی کی ہے
اس وقت ہم تمہاری توبہ کے منتظر ہیں۔ یاد رکھو، گناہوں پر رونا اور توبہ کرنا یہ اللہ ہی کے حکم سے تو ہے۔ ہماری کیا مجال جو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنا بنا رہا ہے تو اس میں دیر مت کریں۔ ایک شخص حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی حاجت میں میری سفارش کر دو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت ایک ایسے مکان میں ہیں جس میں وہ اسی وقت بیٹھتے ہیں جب کوئی پریشانی اور رنج یا غم ہو۔ اس نے عرض کیا، اچھا مجھے اس مکان کے قریب ہی پہنچا دو تاکہ میں ان کا کلام سن سکوں۔ قریب پہنچا، آپ کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، کاف ہا یا عین صاد یا نور یا قدس یا حی یا رحمان۔ یہ کلمات 3 مرتبہ کہے، پھر کہا، اغفر لی جنوب التی تحل النقمہ، یعنی میرے وہ گناہ معاف کر دے جو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تغیر النعم، اور وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو مصیبت میں بدل دیتے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تورث الندم، اور وہ گناہ بخش دے جو ندامت پیدا کرتے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تخبیث القسم، اور وہ گناہ بخش دے جو قسمتوں کو روک دیتے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تخطیق الاسم، اور وہ گناہ بخش دے جو عصمت کو توڑ دیتے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تنزل البلاء، اور وہ گناہ بخش دے جو بلا نازل کرتے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تعجل الفلاح، اور وہ گناہ بخش دے جو جلدی فنا کرنے والے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تدیل الاعداء، اور وہ گناہ بخش دے جو دشمنوں کو غلبہ دینے والے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تقطع الرجاء، اور وہ گناہ بخش دے جو امیدیں قطع کرنے والے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی ترح الدعاء، اور وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو رد کرنے والے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تمسک غیر السماء، اور وہ گناہ بخش دے جو بارش کو روکنے والے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تظلم الہوا، اور وہ گناہ بخش دے جو ہوا کو تاریک کرنے والے ہیں۔ واغفر لی جنوب التی تکشف الغطاء، اور وہ گناہ بخش دے جو رسوا کرنے والے ہیں۔ گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس کی وجہ سے قلب بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے دماغ میں بے چینی بھری رہتی ہے۔ گناہ کے زیادتی کی وجہ سے نیکی اور بدی کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس پر مصیبتوں کا ہجوم ٹوٹ پڑتا ہے، اس کے روزے سے برکت نکل جاتی ہے، اس کے دل میں نیک لوگوں سے دہشت پیدا ہوتی ہے، وہ
رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے، گناہوں کے زیادتی کی وجہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ گناہوں سے بچنے کا اصول قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہارے اندر گناہ کم کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ مقصود بندہ اس کا امتحان ہے کہ کون سی چاہت پر زندگی گزارتا ہے اور کون شیطان کی چاہت پر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نفس کو دشمن رکھ کیونکہ وہ تیری دشمنی میں کھڑا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود نفس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نفس کو اپنے ہی قابو میں رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اس سورہ حشر کو روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے پڑھنے والے کا سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اسے 41 روز تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم کی سفارش کے لیے دعا کی جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جو شخص اسے روزانہ کسی خاص مقصد کے خاطر 11 روز تک پڑھے اس کا مقصد حاصل ہوگا، اور اگر کوئی مشکل کام ہو تو اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کی روزی میں فراخی ہوگی۔ یہ سورہ حشر کے فضائل میں آتا ہے۔ جو شخص اسے روزانہ کسی خاص مقصد کے خاطر 11 روز تک پڑھے اس کا مقصد حاصل ہوگا، اور اگر کوئی مشکل کام ہو تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کی روزی میں فراخی بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آمین۔